بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ امپورٹڈ حکمران اسمبلی میں بڑے اچھل کود کر رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں۔ سپریم کورٹ پہ حملہ آور تو ہیں ہی، اس لیے کہ کافی دیر سے سپریم کورٹ کی بات نہیں مان رہے۔ سپریم کورٹ نے 14 مئی کا آرڈر کر رکھا ہے پنجاب کے الیکشن کا، اور انہیں اس سے فساد کی بو آتی ہے، کبھی خطرہ نظر آتا ہے، کبھی ڈراؤنے خواب آتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں جی ایک صوبے کا الیکشن ہو گیا تو ملک میں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ بھئی جس صوبے کی اسمبلی نہیں ہے، 2 صوبوں کی، وہ دونوں کے الیکشن آپ نے کروانے تھے، آپ نے نہیں کروائے۔ الیکشن کمیشن بھی آپ کا ٹراؤٹ ہے، اور اس نے بھی الیکشن کی طرف وہ بھی نہیں گیا، وہ بھی ٹال مٹول کر رہا ہے، اس کو چونکہ لائن ملی ہوئی ہے، اور آپ ڈر رہے ہیں الیکشن سے، آپ کرسیاں بچا رہے ہیں۔ تو سپریم کورٹ نے آئین کے مطابق، چونکہ آئین میں جو آپ کے نانا جی نے بنایا ہوا آئین، آپ کہتے ہیں میرے نانا جی کا کارنامہ ہے، وہ آئین جو ہے وہ کہتا ہے 90 دن کے اندر اندر الیکشن ہوں گے۔ 90 دن بعد نگران حکومت بھی ختم ہو جائے گی، نگران حکومت نہیں رہے گی۔ آپ کہتے ہیں ہم جو چاہیں کریں، ہمیں کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہو۔ الیکشن سپریم کورٹ نہیں کروا رہا، الیکشن آپ کی ذمہ داری تھی کروانے، آپ الیکشن نہیں کروا رہے۔ کبھی سپریم کورٹ پہ سازش کا الزام لگاتے ہیں، کبھی عمران خان پہ سازش کا الزام لگاتے ہیں۔ الیکشن سٹنگ گورنمنٹ کی ڈیوٹی تھی، ذمہ داری تھی، جو الیکشن کمیشن بھاری بھرکم تنخواہیں لے رہا ہے اس کی ذمہ داری تھی، اور وہ پہلے دن سے اس کی نیت نظر آ رہی ہے، اور آپ کو ملک خطرے میں نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جو ہم نے بچپن سے لے کے آج تک جس طرح کا خطرہ نہیں دیکھا، بہت بڑی بڑی دہشت گردیاں ہوئیں، لیکن آپ کو اس وقت خطرے میں نظر آ رہا ہے۔ اور میاں شہباز شریف صاحب، آپ نے جو پی سی بی کا چیئرمین بنایا ہوا نجم سیٹھی، اب وہ دنیا کو لیٹر لکھ رہا ہے کہ پاکستان بالکل پرامن ملک ہے، پاکستان میں آ کے کرکٹ کھیلو، اور آپ سپریم کورٹ کو لکھ کے دے رہے ہیں کہ پاکستان خطرے میں ہے، پاکستان میں بہت حالات خراب ہیں، پاکستان میں لوگ باہر نہیں نکل سکتے، پاکستان میں سیکورٹی نہیں دی جا سکتی، پاکستان میں پیسے بھی نہیں ہیں، پتہ نہیں کیا کیا آپ صورت پیش کر رہے ہیں۔ تو کبھی ذرا اپنی اداؤں پہ غور فرمائیں کہ یہ سارا کچھ آپ کس لیے کر رہے ہیں۔ اسمبلی کے اجلاس، سپریم کورٹ کے خلاف آئین سازی، یہ سارا کچھ صرف الیکشن سے بچنے کے لیے۔ پاکستان میں صرف ایک ہی مسئلہ ہے کہ الیکشن کروانے ہیں کہ نہیں کروانے ہیں، بس، اور اسی پہ آپ کی ساری تقریریں۔ روز آپ سپریم کورٹ کو ننگی گالیاں دے رہے ہیں، توہین عدالت کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کمال ہے عمر عطاب بندیال کے کہ آپ نے اس کی آڈیو، اس کی ساز تک کی ریلیز کی، لیکن وہ ابھی تک غصے میں نہیں آیا، اور اس نے آپ کے خلاف جو کارروائی بنتی تھی وہ بھی نہیں کی ابھی تک۔ ملک کا بچہ بچہ دیکھ رہا ہے، آپ کے اپنے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ آج گئے کہ کل گئے، اس لیے کہ آپ سپریم کورٹ کی توہین کر رہے ہیں، عدالت کی کھلم کھلا توہین کر رہے ہیں۔ اور کر بلو رانی نے تو کھڑے ہو کے سپریم کو اپنے قومی اسمبلی میں کہا کہ جناب ہم ججوں کو ادھر بلائیں گے، جج کون ہوتے ہیں ہمیں پوچھنے والے، عدالت کون ہوتی ہے، اور ہمارے اعتماد کا ووٹ کا کہنے والا جج کون ہوتا ہے۔ تو آپ کے پاس اگر نمبر پورے نہیں ہوں گے تو کوئی آپ کو کہے گا تو صحیح نا، آپ کے ابے کی حکومت تو نہیں ہے، آپ کے باپ کی جائیداد تو نہیں ہے کہ آپ کو کوئی پوچھے گا ہی نہیں، نمبر تو آپ کے پورے نہیں ہیں۔ اور 150 اراکین اسمبلی باہر بیٹھے ہوئے ہیں استعفیٰ دے کے۔ پہلے آپ ان کے استعفے قبول نہیں کرتے تھے، پھر آپ نے استعفے قبول کیے، عدالتوں نے کہا کہ ان کو اسمبلی میں جاؤ، اب آپ ان کو اسمبلی میں نہیں آنے دے رہے۔ اس طرح کی بدماشی پاکستان میں آج تک کبھی نہیں ہوئی، نہ کسی نے دیکھی ہے، اور اس پہ آپ دھمکیاں دے رہے ہیں سپریم کورٹ کو۔ اور مزے کی بات یہ آج دوسری تیسری دفعہ، پہلے بھی آپ خود گئے تھے، فاروق نائک صاحب اور اٹارنی جنرل خود گئے تھے سپریم کورٹ کے چیف کے چیمبر میں، ہاتھ جوڑ کے کہا تھا ہمیں کچھ دن دے دو۔ 27 تاریخ بھی خود لی تھی، ہم مذاکرات کر کے معاملات طے کر لیں گے۔ اب جب کچھ دن گزر گئے،
27 سر پہ آ گئی تو آپ نے آنکھیں دکھانا شروع کر دی کہ تم کون ہوتے ہو ہمیں مذاکرات کا حکم دینے والے؟ ہم ڈنڈے کے زور پہ مذاکرات نہیں کریں گے، ہم ہتھوڑے کے زور پہ مذاکرات نہیں کریں گے، ہم بندوق کی مولوی فضل الرحمان صاحب بھی اچھل کود کر رہے ہیں بڑی، اس لیے کہ ان کی بھی اب ایسے ہوتا ہے ایسے ان کے لیے جیسے نزع کا عالم ہوتا ہے نا بندے پہ، حکومت جاتی دیکھ کے تو ان کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے، وہ دھمکیوں اور گالیوں پہ اترے ہوئے، کسی کو یہودیوں کا ایجنٹ کہہ رہے ہیں، کسی کو بے شرم کہہ رہے ہیں، کہ عدالتوں کو للکار رہے ہیں، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ عدالت میں جو بیٹھا ہوا ہے وہ بہت زیادہ متحمل شخص ہے، کوئی کارروائی نہیں کرے گا، ہم جو چاہیں بڑھ کے لگاتے رہیں، لگائیں، لیکن اگلے دن جا کے سپریم کورٹ میں آپ پاؤں پڑ جاتے ہیں، سپریم کورٹ میں جا کے ہاتھ جوڑ کے آج پھر آپ نے بے شرمی کی انتہا کی، بولنا چاہیے تھا مولوی صاحب آپ کو، اب تک وہ بلاول کو بولنا چاہیے تھا، نہیں بولے، آج پھر آپ کے وکیل فاروق نائک صاحب نے ٹائم لیا، انہوں نے کہا جی میں نے راضی کر لیا سب کو، کل رات تک تو آپ راضی نہیں تھے اور مولانا صاحب سے مذاکرات کے بہانے بنا رہے تھے، مولانا صاحب اور آپ صاحب اندر سے گوٹی آپ کی فٹ ہے، مولانا صاحب کو جس دن ملنے گئے تھے بلاول صاحب، اس دن جس طرح کیا کہ مار مار کے خوش ہو رہے تھے مولانا، وہ اندازہ لگ رہا تھا کہ یہ مذاکرات کا کہنے نہیں گئے، یہ کہنے گئے ہیں کہ مذاکرات نہیں کرنے، کرسی نہیں چھوڑنی، ہم جب تک موج ملا ہو سکتا ہے کریں گے، اور جب زبردستی چھین لیا گیا پھر اللہ کے سپرد، تو آپ دھوکہ دے رہے تھے قوم کو مذاکرات کے نام پہ، اگر آپ کل والی اسمبلی کی تقریروں پہ قائم تھے تو آج لیٹ کیوں گئے؟ آج آپ لیٹ گئے جا کے پھر کہ ہمیں تھوڑا ٹائم دے دیں، ہم معاملہ طے کر لیتے ہیں، پہلے آپ کہتے رہے کہ اسمبلیاں توڑو، ہم الیکشن کروا دیتے ہیں، اب آپ کی چیخیں نکل رہی ہیں، تو کسی ایک بات پہ کھڑے ہو جائیں، اس طرح بے شرمی اور بے ضمیری جو ہے وہ قوم دیکھ دیکھ کے پریشان ہے کہ یہ لیڈر ہیں، کوئی اپنے آپ کو کسی پارٹی کا چیئرمین کہتا ہے، کوئی کسی پارٹی کا چیئرمین کہتا ہے، اس طرح سے چھوٹے چھوٹے بچے جو گلی ڈنڈا کھیلتے ہیں وہ بھی اس طرح نہیں کرتے، روندی مارنے کی بھی کوئی حد ہوتی کہ روندی کہاں تک ماری جا سکتی، تمہاری ساری چیزیں آئین کا حلیہ بگاڑ رہے ہو، عدالتوں کا وقار ختم کر رہے ہو، کل سارا کچھ تمہیں بھگتنا پڑے گا، یہ یاد رکھو جو کچھ کر رہے ہو نقصان اپنا، قوم کا، ملک کا، سب کا نقصان کر رہے ہو، اور اپنی سیاست کا تو تم بیڑا غرق کر ہی چکے ہو، مجھے نہیں لگتا کہ عوام کو منہ دکھانے کے قابل رہ جاؤ گے، اللہ تمہارے شر سے اس ملک کی حفاظت فرمائے۔